اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو سپریم کورٹ میں 6 ججوں کے خط کے معاملے کے اوپر سماعت ہوئی، اگر آپ نے وہ سماعت جو ہے وہ براہ راست دیکھی ہے یا اس کی کوئی خبر آپ کی نظر سے گزری ہے تو آپ میری اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے کہ یہ کوئی سماعت نہیں تھی۔ بیسیکلی آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بالخصوص اور باقی ججوں نے بالعموم پاکستان کی قوم کی تقدیر کا نوحہ پڑھا، یعنی سر پیٹنا جس کو کہتے ہیں کہ یار ہم اس ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ آج انہوں نے ایک طرح سے وضاحتیں دی، ایک طرح سے انہوں نے بتایا کہ اس ملک میں چل کیا رہا ہے۔ پہلی بات تو ایک اصولی کہ یار کہ اس کو بھول جائیں کہ کوئی کمپرومائز ہوگا۔ بیسیکلی تو پاکستان تحریک انصاف اور ان کے حواری اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لگائے ہوئے جو پودے ہیں یا پروجیکٹ عمران خان والی جو سوغاتیں ہیں وہ خود سر ہوئی پڑی ہوئی ہیں۔ ان سے متعلق یہ بیسیکلی میسیجنگ ان کو تھی، اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر آپ تدبر کیا ہو تو وہ جو بات کی کہ پہلا اعتراض کیا تھا کہ جی کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ سنیں۔ پہلا تو یہ تھا نا، یہ 300 وکلا بھی آگے سامنے، کچھ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، وہ جو 300 وکلا ہیں وہ تحریک انصاف کے ہی وہ چماٹ ہے۔ اس میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، لیکن چماٹ ہی ہیں یا چپڑکناتی ہے قسم کے۔ مجھے بھی بڑا غصہ چڑھا ہوا ہے آج کہ باتیں ساری کی ساری جو ہیں وہ انہوں نے ٹھیک کی ہیں۔ تو بیسیکلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آج تھوڑا سا جو اعتراضات اٹھ رہے تھے وہ 300 وکیل تفلانے وکیل تفلانے وکیل، ان سب اعتراضات کے جواب دیے۔ بیسیکلی یہ جو اعتراضات ہیں یہ اعتراضات نہیں ہیں، یہ سیاپا ہے۔ آپ جب کسی چیز کو کسی کنارے نہیں لگنے دینا چاہتے تو آپ شور اتنا ڈالتے ہیں اور اتنا ہنگامہ اور فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں کہ سچ کہیں پر کھڑا نہیں ہو سکتا یا نظر نہیں آ سکتا۔ پہلا اعتراض تھا کہ جی کہ فل کورٹ سماعت کرے، یہ کرے وہ کرے، یہ تو حکومت نے بڑی 2 نمبری کر دی ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا ہے۔ قاضی صاحب نے کھل کے یہ والی بات بتائی کہ یہ جو ایک رکنی کمیشن والا جو معاملہ تھا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، سپریم کورٹ کی خواہش تھی۔ نام بھی ہم نے دیے تھے اور 2 نام دیے تھے، ایک جسٹس وہ کیا نام ہے ان کا، ان میں ایک نام جناب جسٹس ناصر الملک کا تھا اور دوسرا نام جناب جسٹس صدق حسین جیلانی صاحب کا تھا۔ یہ نام 2 ہم نے دیے، اور پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے ساتھ جو ملاقات تھی وہ بھی ہماری خواہش کے اوپر ہوئی، اور کہتے ہیں مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے جسٹس صدق حسین جیلانی کا نام کیوں دیا۔ جسٹس صدق حسین جیلانی صاحب کو جب حکومت نے کہا کہ جی ان کو کر لیتے ہیں، اور ان سے جب رابطہ کیا گیا، وزیر قانون نے ان سے ملاقات کی تو، اور کس کے حکم پہ کی یا کس کی خواہش کے اوپر کی؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا مطلب کیا ہے کہ 11-3 کے مقابلے میں 11-4 کے مقابلے میں یہ والا فیصلہ ہوا تھا، اور اس کے کمیشن بنے گا، اور یہ 2 نام ہیں، یہ نیک نام جج ہیں، ان کے اوپر یہ قابل قبول نام ہے۔ عمران خان صاحب جو تھے وہ کہتے تھے صدق جیلانی ناصر الملک، ان کے ناموں کے اوپر تو میں آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں یہ کیا کرتے تھے جب ان کا نام، صدق جیلانی صاحب کا نام بطور وزیر اعظم لیا گیا تھا پچھلے دور میں، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے، سپریم کورٹ نے بھی سوچا ہوگا کہ یار کہ آپ رائٹ آدمی ہیں، خان صاحب کو بھی قبول ہے پاکستان، یعنی فساد تو اس وقت پاکستان میں عمران خان صاحب ہے، فتنہ اور فساد جو ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، تو ان کو اگر قبول تھا والا شخص تو آج بھی قبول ہوگا۔ مطلب راتوں رات کہڑا کہ صدق جیلانی صاحب جو ہے وہ کسی کی بھینس نکال کے لے گئے ہیں، تو اس طرح کا تو کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی تازہ الزام نہیں ہے ان کے اوپر، نہ وہ کوئی سیاسی ان کی رائے اس طرح سے کبھی کسی کے سامنے آئی ہے کسی سے متعلق ان کی، تو اس کے اوپر بھی اعتراض کہ یہ کیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اتنی بےزتی میں نے محسوس کی، اتنی ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی، اتنے اعتراضات ہوئے کہ مجھے شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے کہا تھا جی ٹی او ہاں کر دی، ٹی او آرز بھجوا دیں، ٹی او آرز دیکھ کے بھی ہاں کر دی۔ بعد میں جب پریشر بڑھا، پریشر کیا تھا کہ گالیاں، اور یہ طرز عمل بیسیکلی کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ وہ نہیں تو پھر کوئی نہیں، اور اس کے اوپر پاکستان کی ریاست ہو رہی ہے بلیک میل۔ پاکستان کی ریاست کا مطلب صرف فوج نہیں ہے، پاکستان کی ریاست کا مطلب ہے پاکستان کی مقننہ، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی کیا کہتے ہیں انتظامیہ، یہ تینوں بلیک میل ہو رہے ہیں
کہ یار کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ کریں گے وہ ہوگا، اور سر ڈنڈا چلانا پڑا ہوں. اب کوئی اور پیچھے چیز نہیں باقی بچی کہ آپ کسی چیز کے اوپر بھی آ کے نہیں رکتے. پھر انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ اس کیس کا ہم نے فیصلہ کرنا تھا، ایک بات تو طے ہے کہ ہم اعلیٰ عدلیہ کی آزادی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ایک بات. پھر انہوں نے 6 ججوں کو بھی تھوڑی سی شرم دلانے کی کوشش کی، وہ بھی میں کس طرح، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور تقریباً تمام ججوں نے، تقریباً جتنے وہاں پر تھے، انہوں نے یہ والی بات کی. اور پھر اس کے علاوہ یہ ذکر بھی ہوا کہ یار کہ یہ جو مطلب کہ وزیر اعظم صاحب کو جو ہم نے بلایا تھا، وہ بلانے کی وجہ کیا تھی کہ بھئی اس کی انکوائری وزیر اعظم کو ہم سمن نہیں کر سکتے، ان کو استثناء ہے، کیونکہ جب ان کو سمن کریں گے تو متعلقہ سیکٹری آ جائے گا، کیونکہ وزیر اعظم تو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی عدالت کو کسی نہ کسی وزارت سے مسئلہ ہوتا ہے انتظامی طور کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں وہ سیکٹری نہیں آ جانا تھا. تو ہم نے ان کو کہا کہ جی کہ حضور آپ سے ہم ملنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں. وہ آئے اور ہم نے کوئی کام چھپ کے نہیں کیا. انہوں نے شرم دلائی حامد کیا نام ہے ان کا، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو بھی، اور پاکستان یہ جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جس کے اوپر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے براجمان ہیں وہ والے لوگ، تو بیسیکلی تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ترجمانی کر رہی ہے. انہوں نے بھی درخواست ڈالی ہوئی تھی، اور جی ہم نے درخواست ڈالی ہے، حامد خان صاحب جیسا بندہ کہہ رہا ہے وہ لگا لیں، وہ سن لیں. انہوں نے کہا جی اب 3 رکنی کمیٹی ہے، وہ عدلیہ کے کام میں مداخلت نہیں کرتی اور عدالتیں اس کمیٹی کے کام میں مداخلت نہیں کرتی. یہاں بندہ بات کرے تو بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو قانون کا نہیں پتہ. حامد خان صاحب آپ کو تو قانون کا پتہ ہے. حامد خان صاحب نے کہا جی وہ بار تو کہہ سکتی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. یہاں سے باتیں شروع ہوئی. تو وزیر اعظم کو انہوں نے کہا، یہ بھی کلیئر ہوا کہ عدلیہ کی طرف سے بلایا گیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ جی کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے، ہم یہ تجویز کرتے ہیں. اور یہ پاکستان کی ریاست کے 2 ستونوں کے سربراہ مل رہے تھے، یعنی کہ عدلیہ کی طرف سے جو انتظامی سربراہ ہیں، اور مقننہ اور انتظامیہ کے سربراہ چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم. یہ انہوں نے کہا، اور کیا کہ ان کو بلا کے کہا، انہوں نے کہا کہ ویری گڈ. لیکن اتنا کہ گند ڈالا گیا، اتنا کہ شور ڈالا گیا کہ اس جیسے شریف آدمی کو، تصدق حسین جیلانی کو پیچھے ہٹنا پڑا. اب آ جائیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بھی بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ آج جو ہم یہ 7 جج بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے بھی بیٹھے ہیں، یہ اسلام آباد میں دستیاب ہی اتنے تھے، اس لیے اتنے بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ تو پچھلے 4 سال بندیال صاحب کے دور میں شرم نہیں آتی ان واہیات لوگوں کو کہ پاکستان میں ایک بھی فل کورٹ اجلاس نہیں ہوا یا ایک بھی فل کورٹ ہیئرنگ نہیں ہوئی. جب تک یہ عمران خان صاحب کا دور رہا، یعنی گلزار صاحب رہے، ثاقب نثار صاحب رہے، اپنے بندیال صاحب رہے، ایک فل کورٹ کاروائی نہیں ہوئی، ایک کاروائی نہیں ہوئی. اور اس دور میں کتنی فل کورٹس کاروائی ہوئی ہیں آپ خود حساب لگا لیں. اور انہوں نے کہا کہ اب اگلی سماعت جب ہوگی تو کوشش کریں گے کہ جتنے دستیاب جج ہوں وہ بھی بینچ کے اوپر بیٹھیں. سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ تب پی ٹی آئی والے کیا کریں گے، یا وہ پی ٹی آئی کی جو اشکل جن کو آئی ہوئی ہے، وہ جو پاگل ہو چکے ہوئے ہیں لوگ، اور جو ملک کا نہیں سوچ رہے کہ ہم اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ کیا کریں گے. میں بتا دیتا ہوں کیا کریں گے. وہ کپڑے پھاڑیں گے اپنے، اور اگر فیصلہ ان کے خلاف آیا تو بیٹھ کے انہوں نے چیخو رولا پڑنا شروع کر دینا. انہوں نے کہا کہ یہ واقعات جو تھے یہ پچھلے چیف جسٹس کے دور کے ہیں. یہ جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا، 2 واقعات انہوں نے بتائے. ایک انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ، اور ایک جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، جب ان کے خلاف ان کو جب اسی طرح ریاستی اداروں کی طرف سے دباؤ کا سامنا تھا تو تب تو ان کے ساتھ ریفرنس آ گیا تھا، اور پھر جس نے ریفرنس بھیجا تھا اس نے کہا کہ اس وزیر اعظم نے کہا کہ غلطی ہو گئی. کیا کسی حکومت نے، یعنی کہ موجودہ حکومت نے ان سے پوچھا ہے اس وزیر اعظم سے کہ کیا غلطی ہوئی تھی، کس کے کہنے پہ بھیجا تھا؟ تو سر اس حمام میں سارے ننگے ہیں، شرم کسی کو نہیں آتی، اور کچھ کو آتی ہے. اب اس کے وہ کپڑے کھینچنے والے کپڑے کھینچ رہے ہیں. تو انہوں نے ماضی کا ایک حوالہ یہ والا دیا، دوسرا حوالہ یہ والا دیا کہ جی کہ جب میرے پاس یہ 6 ججوں والا معاملہ خط آیا
تو میں نے پہلے عامر فاروق صاحب کو بلایا، ایک انتظامی کمیٹی بیٹھی، پھر فل کورٹ بیٹھی، ان سے ہم نے ملاقاتیں کی، میں نے اپنے جو 2 سینئر ترین جج تھے ان کو ساتھ بٹھایا اور ان کی بات کی، اس کے اوپر غور و خوض کیا، پھر فیصلہ یہ والا ہوا۔ جب کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے، اس سے پہلے ان ججوں نے خط لکھا تھا عمر عطا بندیال صاحب کو، اور عمر عطا بندیال صاحب نے نہ مجھے بلایا، میں سب سے سینئر پیونی تھا، یعنی کہ سب سے سینئر تھا، مجھے بلانا چاہیے تھا۔ میرے بعد جو تھے وہ سردار اسلم صاحب تھے، ان کو بلانا چاہیے تھا، دونوں کو نہیں بلایا۔ اجلاس اسلم صاحب کو بلا کے بٹھا لیا اور انہوں نے کہا چلو شاباش ہے، بس گونگنا تو مٹی چاڑی بلکہ مٹی پاؤ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ میں گھر، مجھے کہا گیا، مجھے آ کے بتایا گیا کہ جی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کب ملنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ملنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ اس وقت کیوں نہیں اٹھایا گیا تھا؟ اس وقت کیا تھا؟ کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب فنکاری کر رہے تھے۔ عمر عطا بندیال صاحب جو تھے وہ اس وقت عمر عطا بندیال صاحب نے جا کے ملاقاتیں نہیں کی عاصم منیر صاحب کے ساتھ، اور کیا جا کے ترلے ڈالتے رہے ہیں کہ وہ میں تو دیکھو نا عزت بچا کے گھر جانا چاہ رہا ہے، میری سس نو بھی معاف کرو، مینوں بھی معاف کرو، بس مینوں تھوڑا جہا ٹائم کڈن دیو۔ یہ ڈرامے بازیاں کرتے رہے ہیں، اور آفرین ہے ان لوگوں کے اوپر بھی جو ان کو کہتے رہے کہ جی چلیں ٹھیک ہے، اگر حساب ہونے ہیں تو پھر حساب الف سے شروع ہو، اگر حساب ہونا ہے، اگر شور محشر اٹھنا ہے تو پھر ازل سے ہو، ابد تک جائے معاملہ، پھر جسٹس منیر سے شروع کریں۔ یہ دباؤ کون کون ڈالتے رہے ہیں، پھر آئیں آج تک آئیں، اور آج کون دباؤ ڈال رہا ہے، آج تک آئیں پھر۔ لیکن نہیں، مطلب شرم نہیں آتی، پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں بیسیکلی۔ تو آج بیسیکلی ایک آئینہ دکھانے کی کوشش کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ یہ سماعت ہرگز نہیں تھی، یہ جو سب کچھ تھا یہ سارے کا سارا ایک طرح سے آئینہ دکھایا، اور ایک طرح سے یہ انہوں نے بات بتانے کی کوشش کی کہ حضور یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں اس طرح ملک نہیں چل رہے، اور نہیں چل سکتے، ہم اس سب ملک کو لے کے کس طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی، میں اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو وہ ڈیٹیل بڑی بہت لمبی چوڑی ہیرنگ ہے۔ کل ملا کے بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر سمجھوتا کوئی نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات کہ اس کا حل کوئی نکالیں گے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو 6 جج ہیں ماشاءاللہ منہ اٹھا کے جنہوں نے خط لکھ دیا ہے، یہ الفاظ ان کے نہیں تھے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ وہاں پر بات ہوئی کہ یار کہ یہ توہین عدالت کے اندر فال کرتی ہیں، جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں چیزیں، کہ ہو ایک بندہ ہائی کورٹ کا جج، اور سر جج تو ایک سول مجسٹریٹ جو ہوتا ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ، وہ مان نہیں ہوتا، اس کو کوئی تڑی کرا کے جائے تو جائے کتنے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ جج پیروں پہ تو کھڑا ہو، وہ جج تو ہو۔ جس طرح ہر جو ہے وہ قلم پکڑنے والا صحافی نہیں ہوتا میرے جیسا، اسی طرح جس طرح ہر کالا کوٹ پہننے والا جو ہے وکیل نہیں ہوتا، جس طرح ہر بندوق پکڑنے والا سپاہی نہیں ہوتا، اسی طرح ہر جج کی کرسی کے اوپر بیٹھنے والا منصف نہیں ہوتا۔ بندہ منصف ہو، اور اس کی تو کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ منصف کا جو انصاف کرنے کے جو چند لمحات ہیں وہ ایک زاہد یا عابد کی عبادت، کئی راتوں کی عبادت سے وہ افضل ہے کہ وہ کر انصاف رہا ہو۔ بندہ انصاف کر رہا ہو اور اس کو کوئی تڑی کرا جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ اور توہین عدالت میں تن کے رکھ دے۔ یہاں پر توہین عدالت میں پاکستان کے وزرائے اعظم فارغ ہو گئے ہیں، وہ کوئی ہمت تو کرے، منہ اٹھا کے جی وہ ہمیں تو جناب یہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے، تسی جج چھڑکنے دے، بندہ پوچھے کدو۔ تو یہی وہ بات کر رہے تھے کہ اگر جس عدالت کی توہین ہوتی ہے، یہ منصور علی شاہ صاحب نے بات کی، یہ بات قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کی، یہ بات باقی ججوں نے بھی کہی کہ جس عدالت کی توہین ہوتی ہے اسی کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کرنے ہیں۔ اگر سول جج کے پاس بھی اختیار ہے توہین عدالت کا، اگر اس عدالت کی سول جج کی عدالت کی توہین ہو رہی ہے تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کے اوپر نوٹس نہیں لے گی، اسی جج کو لینا۔ اگر کسی نے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو ان کا بھائی برادر نسبتی اٹھا کے دھمکی لگائی تھی کہ جج صاحب میں پھٹے چک دیاں گا، تو جج چھڑکنے دا جج ہے، کس چیز کا؟ جا کے سائیکلون لاؤ پینچر، یا باہر جا کے بیٹھ کے جناب وہ پھٹے لگائیں، وکالتیں کریں، ضمانتیں کروائیں، ٹاؤٹی کریں۔ بیسیکلی ٹاؤٹ تھے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے،
بھرتی کیے گئے، اور جب بات نہیں مان رہے تھے اور مفادات اتنے بڑھ گئے ہوئے تھے، مطلب یہ خود کیا کرتے رہے ہیں۔ ایک اصول ویسے بھی ہے کہ جی کہ اگر پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں جو بیسک مدعا کیا ہے، لڑائی کیا ہے، اگر وہ نواز شریف کے متعلق اگر آپ کے اوپر دباؤ ڈالیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ آپ کو کہ نواز شریف کا کامہ نکال دیں، ویری گڈ، اجاز اللہ صاحب اب پڑھ کے جان گے۔ اگر وہ کہیں کہ جی کہ نواز شریف کو دوسرا عہدہ نہیں رکھنے دینا، عمر تاب بندیال صاحب پنگڑے پاتے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے جی جنرل صاحب ویری گڈ، بہت مہربانی، آپ نے یہ بڑا اچھا کام کرے، آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یار یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ دا واسطہ جے یہ معاف کر دیں ہمیں، یہ غلطی ہوئی ہے ہم سے، یہ تحفہ جو ہم لے کے آئے عمران خان یہ سمجھیں ہمارے باپ کی بھی توبہ، اور اس کو خدا کا واسطہ ہے کہ اتنا سر نہ چڑھائیں، یہ ملک کا بیڑا غرق کر دے گا، تو پھر کہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے کام میں مداخلت ہے۔ سر مداخلت ہوتی ہے، وہ نواز شریف کے معاملے کے اوپر ہو یا وہ عمران خان صاحب کے مقابلے کے اوپر ہو، یا تو پھر مانیں کہ پہلے آپ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھے، ان کے کہنے کے اوپر آپ فیصلے کرتے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میری والی قانون اصول اور ہو اور کسی اور کے لیے انصاف کے تقاضے بدل جائیں۔ جب اس طرح کریں گے، پک اینڈ چوز کریں گے تو پہن گے لتر، اور لتر و لتری ہونا کام۔ اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اگلی جو ہم نے ویڈیو کرنی ہے وہ کرنی ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی دنیا کی نمبر 1 ایجنسی اپنے آپ کو کہلوانے میں بڑا فخر محسوس کرتی ہے۔ اگر یہ واقعی نمبر 1 ایجنسی ہے تو اس کو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے، یہ ثابت کرے ثبوتوں کے ساتھ کہ اے کوڑا تک کوڑے دا میدان، ہم دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر جناب آپ کو پاکستان کی آئی ایس آئی کو بچانا بڑا مشکل کام، بلکہ اگر یہ آئی ایس آئی آ رہی، پاکستان کی فوج آ رہی، تو پاکستان آ گیا۔ اگلے ولاگ میں ملاقات کرتے ہیں اسی نقطے کے اوپر، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔